الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون صدق الله العظيم انما يستجيب الذين يسمعون بات تو وہی لوگ مان سکتے ہیں جو حق کے طالب بن کر سنیں والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون یہاں تک ان مردوں کا تعلق ہے ان کو تو اللہ رب العزت قبروں سے اٹھائیں گے اور پھر اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه اور یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی نبی ہیں تو ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ اس پر قادر ہے علی ان ينزل آیہ کہ وہ کوئی نشانی نازل کر دے ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے وما من دابۃ فی الارض زمین میں جتنے بھی جانور چلتے ہیں ولا طائر یطیر بجناحیہ یا جتنے پرندے اپنے پروں سے اڑتے ہیں الا امثالکم وہ سب مخلوقات کی تم جیسی ہی اصناف ہیں تم جیسی ہی وہ مخلوق ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون ہم نے کتاب میں کوئی کسر نہیں چھوڑی پھر ان سب کو جمع کر کے ان کے پروردگار کی طرف لے جایا جائے گا پچھلی والی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی مبلغ کے لیے داعی کے لیے کہ دعوت دینا نیکی کی بات کر دینا اس کا مسلمان کو مکلف بنایا ہے لیکن آگے اس عمل کو اس بات کو قبول کر لینا یا قبول کروا لینا اس کا انسان کو مکلف نہیں بنایا کوئی بھی انسان اگر کسی سے کوئی خیر کی بات کرتا ہے تو وہ انسان بات پہنچانے کے حد تک تو مکلف ہے لیکن اس بات پر عمل کروانا یہ اس انسان کے اوپر ہے اور اللہ رب العزت کی توفیق پر ہے کوئی انسان چاہے کہ میں اپنی بات کے ذریعے کسی کو دیندار کر دوں عمل پر کھڑا کر دوں تو یہ بات نہیں بلکہ اس کا تعلق اللہ رب العزت نے اس انسان کی اپنی طلب اور اپنی توفیق کے ساتھ جوڑا ہے ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ کون سے انسان کو ہدایت ملتی ہے کون سا انسان صحیح معنوں میں اعمال والی زندگی گزار سکتا ہے یسمعون جو چیز کان میں پڑتی ہے وہ دل تک پہنچتی ہے پھر دل و دماغ سے وہ دل بات نکل کر انسان کے اعضاء و جوارح پر اثر انداز ہوتی ہے اگر آپ خیر کی بات سن رہے ہیں اور کثرت سے سن رہے ہیں اچھی مجالس میں جا رہے ہیں اور کثرت سے جا رہے ہیں
تو ایک دن آئے گا آپ دین پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ سننا شرط ہے۔ اگر آپ دین کی بات کو سنیں گے نہیں تو عمل کی توفیق نہیں ملے گی، اور یہ سننا سب سے پہلے لازم ہے۔ حق کے طالب بن کر عمل کی توفیق کی نیت سے کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق مل جائے، اس نیت سے میں سن رہا ہوں، تو یہ انسان کو اللہ رب العزت ایک نہ ایک دن ضرور عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ایک پتھر پر اگر پانی کا قطرہ ٹپکتا رہے اس میں سوراخ کر جاتا ہے، تو دل تو انسان کا پتھر سے زیادہ سخت نہیں ہوتا۔ جب معرفت کی اور دین کی باتیں انسان کے سامنے کی جاتی ہیں، سنتا ہے، تو اس کا دل ضرور متاثر ہوتا ہے اور اسے عمل کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا اور سنا کتنے ایسے لوگ تھے جو مکہ کے اندر موجود تھے، اور وہ اس بات پر زور لگاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو نہ سنا جائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس کی بات کو سنا جاتا ہے وہ بات دل پر اثر انداز ہوتی ہے، اور پھر دل معرفت الہی کے لیے کھل جاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو آئے اور کانوں میں روئی ڈالی، جو آئے کانوں میں انگلیاں ڈالی کہ ہم بات نہیں سنیں گے، لیکن جب ان کانوں کے ذریعے اندر کچھ کلام داخل ہوا، فوراً دل کے کھانے کھل گئے اور ایمان لے آئے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو فاسق فاجر ہوتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، جب کسی دینی محفل میں مجلس میں جاتے ہیں اور دین کی بات سنتے ہیں، اللہ ان کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا دین کی بات کو، خیر کی بات کو اگر عمل کی نیت سے سنا جائے گا تو یستجیب، اللہ فرما رہے کہ یہی لوگ ہیں جو لبیک کہتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو حق کے طالب بن کر نہیں سنتے یا سننا نہیں چاہتے، ان کو فرمایا والموت، وہ تو مردے کی طرح ہے۔ جیسا مردہ مرا ہوا آدمی ہو، اس کے پاس آپ جتنی بھی قرآن و حدیث پڑھیں، جتنی بھی خیر کی باتیں کریں، اس پر کوئی اثر نہیں۔ اگر وہ سن بھی رہا ہے تو وہ عمل نہیں کر سکتا، اسے اس کا سننا کو فائدہ نہیں دے رہا، کیونکہ وہ مر چکا ہے۔ ایسے ہی جو آدمی حق ظاہر میں اگرچہ وہ زندہ ہے لیکن حق بات سن نہیں رہا، یا سن رہا ہے تو عمل کی نیت سے نہیں سن رہا، تو ایسے آدمی کا شمار وہ حقیقت میں مردوں لوگوں کی طرح ہے۔ ثم الیہ یرجعون، اور پھر تمام لوگوں کو اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ اب لوگ کہتے تھے کہ کوئی نشانی، کوئی ایسا معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا، لولا نزل علیہ آیۃ، کوئی خاص نشانی، کوئی خاص معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا۔ اب اللہ رب العزت فرما رہے ان اللہ قادر، اللہ تو قادر ہے، جو تم کہہ رہے ہو، جو معجزہ مانگ رہے ہو، اللہ عطا کرنے پر قادر ہے، تمہاری ایک ایک بات پوری کرنے پر قادر ہے، لیکن ان لوگوں کو اس کے اندر حکمت کا نہیں پتہ کہ جو اللہ معجزہ نہیں عطا کر رہے۔ معجزے تو بہت ہیں، قرآن سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا تھا جس کے مقابلے میں اتنے فصیح اللسان لوگ موجود تھے، اور تمام لوگ ایسی کتاب لانے پر قاصر، اور ایک نہیں سینکڑوں معجزات۔ کیا درخت کا زمین چیر کر آ جانا اس سے بڑا کوئی معجزہ ہو سکتا ہے؟ کیا پتھروں کا ہاتھ میں آ کر بات کر لینا اس سے بڑا معجزہ ہو سکتا ہے؟ کیا ہاتھوں سے پانی کے چشمے کا جاری ہو جانا اس سے بڑا معجزہ ہو سکتا ہے؟ کیا مردہ کوہ کا آ کر بول پڑنا اس سے بڑا معجزہ ہو سکتا ہے؟ کیا جانوروں کا آپ سے خطاب کر لینا اس سے بڑا معجزہ ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کا آخرت کے تمام مناظر کا سامنے پیش کر دینا اس سے بڑا معجزہ ہو سکتا ہے؟ شق قمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا اس سے بڑا معجزہ ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کو علم معلوم تھا، اور اللہ بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں،
اگر ان کا منہ بولنا معجزہ انہیں عطا کر دیا گیا اور پھر ان میں سے کسی نے انکار کر دیا تو سب کے سب عذاب کی لپیٹ میں آئیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں کو علم نہیں کہ ہم کتنی حکمت والے ہیں، ان کی منہ بولے معجزے کو عطا نہیں کرتے، بس جس کا ایمان لانا مقدر میں ہے وہ ایمان لائے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے پھر سمجھانے کے لیے شفقت کے طور پر کہ ہم نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ورنہ یہ انسان وما من دابۃ فی الارض، زمین پر جتنے بھی جانور ہیں اور پرندے ہیں ہوا میں، امم امثالکم، یہ تو تمہاری طرح کی مخلوق ہے، یہ بھی کھاتے پیتے ہیں، یہ بھی صبح سے معاش کے لیے نکلتے ہیں، اپنے خوراک کے لیے نکلتے ہیں، لیکن انسان کو جو اشرف المخلوقات میں نے بنایا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان ہر کام میں، ہر چیز میں مکلف بنایا گیا ہے۔ مکلف کا مطلب اس سے پوچھو گی، اس کی زندگی جانوروں کی سی زندگی نہیں، کھایا پیا سو گئے ختم نہیں، بلکہ اس کی زندگی بامقصد زندگی ہے۔ اس کو اشرف المخلوقات کا جو ٹائٹل ملا ہے، سب سے اچھی مخلوق، مکرم معظم مخلوق کا ٹائٹل جو ملا ہے، لقب جو ملا ہے، اس کے پیچھے اس انسان کا جو فرق ہے دوسری مخلوقات سے وہ یہی ہے کہ انسان باقی جانوروں کی طرف صرف کھا پی کر سو نہیں جاتا، بلکہ اس کا کھانا پینا بھی عبادت ہے، کھانے پینے میں بھی پابند ہے کہ کیا کھانا کیا نہیں کھانا، زندگی گزارنے میں بھی پابند ہے کیسی زندگی گزارنی ہے، جانوروں کی سی زندگی نہیں۔ بلکہ اس میں ایک اور اشارہ بھی ملتا ہے کہ یہ نادان انسان، باقی مخلوق بھی تیری طرح ہے، تمام مخلوق کو رزق بھی میں دیتا ہوں، کوئی بھی مخلوق جس کو جس صفت پر، جس علم پر پیدا کر دیا گیا، جس مقصد کے لیے پیدا کر دیا گیا، کوئی بھی مخلوق اپنے مقصد سے ہٹی ہوئی نہیں، لیکن انسان جس کو خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے وہ اپنے مقصد سے ہٹا ہوا ہے۔ پوری مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق اللہ کی تسبیح سے غافل نہیں، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں، لیکن یہ انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اس کے حکم پر چلنے سے غافل ہے، تو یہ انسان کو گویا اللہ رب العزت احساس دلا رہے ہیں۔ اگر پھر بھی نہیں اللہ رب العزت کہہ رہے مان رہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، اب ہمارے پاس ایک رجسٹر موجود ہے، ایک کتاب موجود ہے، تمہیں بات سمجھائی نہیں سمجھے، تمہیں مخلوق سے اشرف بنایا اور اس کی وجہ بیان کی تم نہیں سمجھے، اب ہمارے پاس ایک کاپی ہے، ایک رجسٹر ہے جس میں ہم نے سب کچھ لکھ رکھا ہے، اور جب قیامت والے دن ہمارے سامنے پیش ہوں گے تو ہر ایک کو اپنے عمل کی جزا ملے گی، اچھے اعمال والے کو اچھے عمل کا بدلہ ملے گا اور برے اعمال والے کو برے عمل کا برا انجام ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا